أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ایسے مقامات بھی قلیل ہیں، میں لفظ کہہ رہا ہوں قلیل ہیں، اگر آپ قلیل کو بھی بدل کے اقل کہنا چاہیں تو ممکن ہے اقل ہیں مگر ہیں، میں جانتا ہوں جو باتیں میں کہتا ہوں وہ میرے مشاہدہ میں ہیں، وہاں سجدے بھی کرتے ہیں، مزارات پہ سجدے کرتے ہیں۔ اب یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو یہ مغالطہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے سجدے اور تعظیم کے جھکنے کے فرق کی خبر نہیں ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کوئی اور کہے مخالف تو آپ اس کو کہہ دیں گے بے نہیں قدم بوسی کی ہے یا چوکھٹ کو چوما ہے۔ اب جب یہ بات میں کہوں گا تو مجھے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چوکھٹ چومنا، اتنا فرق تو مجھے معلوم ہے کہ چوکھٹ کا چومنا اور سجدہ کرنا کیا ہے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ طواف کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حاضریوں میں میری نوجوانی کا بڑا طویل عرصہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضری دے کے مزارات پر عشاء سے فجر تک ساری رات بیٹھنے مراقبہ کرنے کے، ہم نے طرح طرح کے کام کیے ہیں، سارے ہی کیے ہیں، چھوڑا نہیں ہے کوئی، اس لیے مشاہدات ہیں کہ یہ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر علاوہ اس کے بہت سے امور ایسے ہیں کہ جو آپ کے نالج میں نے تو ایسے چند ایک چیزیں عرض کر دی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انتہائی درجے کی ہیں، جو اکثر مزارات پہ نہیں ہیں، چند مقامات پہ یہ بھی پائی جاتی، تو بدنام کرنے کے لیے مخالف کو اور منکر کو تو یہ نمونے کافی ہیں۔ اب وہ مقامات آ جاتے ہیں مزارات مقدسہ جہاں ایسی خرافات اور بدعات الحمدللہ تعالی نہیں ہیں، اور وہ سلاسل طریقت کا پرچار کرتے ہیں، مگر وہاں باوجود جو تعلیمات تصوف ہیں اور صوفیاء کے جو اعمال اخلاق اور احوال ہیں وہ ہیں، اور ان کے جو دروس ہیں اور ان کے جو حلقات کا ایک نظام ہے اس پر محنت کم ہے، اور مراسم تصوف جو تصوف میں رسوم کا حصہ ہے، رسوم کا حصہ بھی دین کا حصہ ہوتا ہے۔ حج میں جو کچھ کرتے ہیں وہ مراسم ہی ہیں، ان کا مجموعہ ہی حج ہے جس کو مناسک کا نام دیا جاتا، ان سے انکار نہیں ہوتا، مگر جب توجہ فقط مراسم پہ زیادہ ہو جائے اور ان کی روح پر، ان کی تعلیمات پر اور ان کے مظاہر پر، عملی روحانی مظاہر پر اور اعمال و احوال پر، جب ایسی صورت ہو تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے مشاہدہ میں ہوگا بہت سے آپ حضرات کے مریدین اور معتقدین متوسلین ہوں گے جو مزارات سے منسلک تھے، مشائخ کے مرید تھے، اور پھر وہ ان کی اگلی نسلیں صرف ادب کرنے لگ گئیں، حلقہ ارادت میں منسلک نہ ہوئی، اور پھر وہ جوان ہوئے تو وہ ملنا بھی چھوڑ گئے، اور یوں اس طرح وہ سلسلے منقطع ہوتے چلے گئے۔ اور کثیر تعداد میں جہاں جہاں علم پھیل رہا ہے، ٹی وی کی اطلاعات بڑھ رہی ہیں، اور پھر مدارس ان عقیدہ عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے زیادہ ہیں جو انکار کرتے ہیں تصوف اور صوفیاء کا۔ یہ آپ کو معلوم کہ مدارس کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے اہل سنت صحیح العقیدہ مدارس کے مقابلے میں۔ اور دوسری ایک تلخ اور کڑوی بات یہ ہے کہ ان تمام مدارس میں علم پر محنت کہیں زیادہ ہے بنسبت ہمارے مدارس سے، اور وہ پھر عقیدہ اور مسلک کو تیار کرانے کے لیے مبلغین زیادہ مؤثر تیار کرتے ہیں۔ پھر یہ سارے لوگ جب پھیلتے ہیں پھر ان کے تبلیغی سلسلے بھی ہیں میدان میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی
ادھر نام ہے اور اصل تصوف کا ہمارے ہاں کام ہے. یہ جملے بھی میں نے اپنے کانوں سے سنے. میں حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں گیا اور تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ ملے وہاں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے مزار اقدس کی طرف جائیں تو پہلے ہی گلی میں مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے تبلیغی جماعت کا، اسی جگہ پر بستی نظام الدین میں. وہ ہر وقت صبح سے شام تک تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کا نام ادھر ہے، کام ادھر ہے. دعوے کرتے ہیں.
مصطفیٰ